مفتی صاحب کے بیانات سننے کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی مجود امین کو سبسکرائب کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم۔ عرصہ دراز سے یہ خواہش تھی اور کہ کسی طریقے سے ہماری امیدوں کا محور اور ہمارے لیے سب سے عظیم الشان ذات، سب سے بلند و بالا ذات بلا شبہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو حضور کی سیرت سے متعلق اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات سے متعلق لوگوں کے ذہنوں میں ضروری حالات ضرور ہوں۔ کبھی میں سوچتا تھا کہ صبح فجر کے درس میں اس کو شروع کیا جائے، کبھی میں سوچتا تھا کہ جمعے کے دن جمعے کے بیان میں ایک ترتیب وار سلسلہ شروع کیا جائے، لیکن کسی بھی حوالے سے دل مطمئن اس لیے نہیں ہوتا تھا کہ نماز فجر کے بعد کا جو درس کا وقت ہوتا ہے وہ بڑا کم ہوتا ہے، 5 سے 10 منٹ کے درمیان۔ جمعے کے دن اگرچہ وقت تو ہوتا ہے، لیکن جمعے کے دن درمیانے سال کے اندر موضوعات اور حالات کے بدلتے ہوئے تناظر میں یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک ہی موضوع کو مستقل چلایا جائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی حیات طیبہ کی جو تفصیلات ہیں وہ بھی کوئی اس قدر مختصر نہیں ہے کہ 4-5 جمعوں میں ان کو بیان کر دیا جائے، یا تو ہونا سلسلہ سالہ سال تک چلتا رہے، یہ بھی ممکن نہیں۔ تو بڑا دل چاہتا تھا، اچانک اس سال ذہن میں یہ بات پیدا ہوئی کہ کیوں نہ اس کو روز کی بنیاد پہ چند دنوں کے لیے بیان کیا جائے اور 10 سے 12 دن میں کوشش کی جائے کہ ختم کر دیا جائے۔ ربیع الاول کا مہینہ بھی آ گیا اور اچانک ذہن میں یہ بات بھی پیدا ہوئی کہ بھئی کم سے کم اتنی تو ضرور ہو کہ زندگی میں ایک دفعہ اللہ کے نبی کے حالات ہماری کانوں سے گزر جائیں۔ تو یہ ہے سارا مقصد آپ حضرات کو بتانے کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جاننا ہمیں اپنی زندگی جاننے سے زیادہ ضروری ہے۔ اپنے حالات، اپنے والدین کے حالات جاننے سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی ہمیں معلوم۔ قرآن کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ نبی کی زندگی میں تمہارے لیے سب سے بہترین نمونہ ہے، ایسا نمونہ کہ اس کو اختیار کرنے کے بعد کسی آئیڈیلزم کی ضرورت نہیں رہتی۔ ایک ایسی ذات کہ جس کے اندر اخلاقی طور پر، ذاتی طور پر، اجتماعی طور پر زندگی کے تمام گوشوں کے لیے مکمل ہدایت موجود ہو، مکمل رہنمائی موجود ہو، وہ کوئی ذات نہیں ہے کائنات میں سوائے حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ۔ اس لیے بھائی یہ 10-12 دن آپ حضرات شوق سے بیٹھیں، ذوق سے بیٹھیں، جتنا وقت ہو دیں،
انشاءاللہ میں نے بھی یہ ارادہ کیا کہ آدھے گھنٹے سے زیادہ مجلس یا درس اس کو ہم دورانیہ اتنا ہی رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جاننے سے پہلے سب سے پہلے یہ بات جاننا ضروری ہے کہ حضور جس دور میں تشریف لائے اس دور کا انسان تھا کیسا، کیوں ایک عالمی نبوت کی ضرورت اس کائنات کو تھی، ایک عالمی کتاب کی ضرورت اس کائنات کو، اس دنیا کو کیوں پڑی۔ مورخین بتاتے ہیں کہ جس زمانے میں حضور تشریف لائے انسانیت اپنی اخلاقی پستی کی آخری حدوں کو چھو رہی تھی، دنیا کا نظام تہو بالا تھا، دنیا اس دور سے پہلے جس دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اس سے پہلے کبھی اتنی ذلت کا انسانیت شکار نہیں ہوئی جتنی اس دور میں تھی۔ اور خصوصاً یہ جو عرب پینسویلا ہے، عرب کا جو علاقہ تھا، یہ تو اپنی پستی کے اندر ضرب المثل تھا، یہاں تک کہ قرآن نے بیان کیا کہ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جس دن ہم قیامت کو قائم کریں گے تو اس دن ان زندہ درگور بچیوں سے پوچھیں گے تمہیں کس جرم کے اندر جو ہے سزا دی گئی اور تمہیں کس جرم کے اندر جو ہے دفنایا گیا۔ وہ دور تھا کہ جس میں بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، یہ وہ دور تھا کہ جس کے اندر انسانی حقوق نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ اور میں نے جیسے عرض کیا کہ عرب کا یہ علاقہ تو ایسا تھا کہ اس وقت 2 امپائر تھیں دنیا کے اندر، میں یہ بات جمعے میں بھی عرض کرتا رہتا ہوں۔ ایک جیسے آج کل کے دور میں سپر پاور تو صرف اللہ ہے، اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے، لیکن ہمارے کہنے کے مطابق دنیا کے اندر 2 بڑی عالمی طاقتیں اس وقت موجود تھیں، ایک پرشین امپائر جسے فارس کہا جاتا ہے اور ایک رومن امپائر۔ یہ دونوں اپنے علاقوں کے لیے لڑتے رہتے تھے، صدیوں تک یہ معمول چلتا رہا، ہزاروں سال تک، سینکڑوں سالوں تک کوئی اس کے علاقے پہ قبضہ کر رہا ہے، کوئی اس کے علاقے پہ قبضہ کر رہا ہے، کوئی اس کے علاقے پہ قبضہ کر رہا ہے۔ پوری دنیا کے اندر اس وقت جو متمدن دنیا تھی جہاں انسان بستا تھا، اس دنیا میں صرف ایک علاقہ ایسا تھا جہاں دونوں کو کوئی دلچسپی نہیں تھی، نہ پرشین امپائر کو نہ رومن امپائر کو۔ اور وہ علاقہ کون سا تھا؟ یہ عرب کا وہ علاقہ جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت ہوئی۔ دونوں کو کوئی دلچسپی نہیں تھی، اس لیے کہ زندگی کا سامان بھی یہاں نہیں تھا، نہ زراعت تھی نہ تجارت تھی۔ ایک زندگی گزارنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے بڑے شہروں کے لیے، بڑے ملکوں کے لیے، کچھ بھی نہیں تھا، بے آب و گیا صحرا تھا، اور آج بھی ایسا ہی ہے۔ لیکن اللہ وحدہ لا شریک کو پتہ تھا کہ یہ جگہ کیا ہے، تو دونوں طاقتوں نے ان کو بالکل ان کے حال پر چھوڑا ہوا تھا، اور نہ ہی کوئی علم تھا، نہ کوئی پڑھنا لکھنا، اور عرب بدو لوگ تھے، متمدن دنیا سے بہت کم ان کا تعلق تھا۔ ایسے حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور عربوں کے جو قبائل تھے اس وقت، جو کہ آج کا جو سعودی عرب ہے جسے ہم سعودی عرب کہتے ہیں، اس سے کچھ زیادہ کر لیں اگر آس پاس کے ممالک، یہ جو چھوٹے چھوٹے ممالک ہیں نا، قطر ہو گیا، ابو ظبی ہو گیا، UAE ہو گیا، بحرین ہو گیا، ان کو اگر ملا لیں تو یہ پورے کا پورا علاقہ جزیرۃ العرب کہلاتا تھا۔ کیا؟ جزیرۃ العرب۔ اور زندگی کا کوئی سامان ادھر موجود نہیں تھا، لوگوں کا گزارا معمولی تجارت پر تھا یا ایک دوسرے سے چھینا جھپٹی پر تھا۔ جہالت کا عالم یہ تھا کہ عربوں کے اندر سب سے بڑی ایک جنگ ہوئی ہے، اسے کہتے ہیں حرب الفجار۔ 40 سال تک وہ جنگ جاری رہی۔ کتنے سال؟ 40 سال۔
اور کس بات پر وہ جنگ ہوئی تھی کہ ایک قبیلے نے اپنی باری نہیں تھی ان کی اونٹوں کو پانی پلانے کی، کنویں پر اس کے اونٹ آگے ہو گئے تو جنگ چھڑ گئی دو قبیلوں کے درمیان کہ تم نے ہماری باری میں اپنے اونٹوں کو آگے کیوں کیا. اس بات پر جنگ ہوئی اور 40 سال تک جاری رہی. اس جنگ کے بارے میں، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن میں بھی یہ جنگ ہوتی رہی. اس جنگ کی وجوہات کے بارے میں اور بھی کئی باتیں ہیں، لیکن میں صرف عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ دو قبیلوں میں 40 سال تک ان چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جنگیں ہو رہی. یہ حالات تھے اس وقت عربوں. تو عربوں کا میں قبائلی نظام تھا، اور اس قبائلی نظام میں اتھارٹی تھی، کوئی ایک حکومت نہیں تھی. جیسے پاکستان ہے ایک حکومت ہے، یا آج کل دنیا میں نظام حکومت جس طرح ہوتا ہے اس طرح کوئی نظام حکومت نہیں تھا. قبیلوں کی حکومت تھی، قبائل آپس میں مل کے معاملات کو طے کرتے تھے. ان قبیلوں میں سب سے اہم ترین قبیلہ جو تھا وہ قریش کا قبیلہ تھا. کون سا قبیلہ؟ قریش کو اللہ نے بہت زیادہ فضیلت عطا فرمائی تھی اس وجہ سے کہ قریش براہ راست جناب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے. جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم یہاں چھوڑ کر گئے ہیں مکہ مکرمہ میں، وہ جو مشہور واقعہ زمزم والا واقعہ، اور حضرت ابراہیم تشریف لے گئے، تو حضرت ابراہیم تو مدفون ہو گئے شام میں، بیت المقدس میں انتقال فرما گئے. یہاں حضرت اسماعیل کی شادی ہوئی قبیلہ بنی جرہم، ایک قبیلہ تھا وہاں سے گزر رہا تھا. انہوں نے دیکھا کہ یہاں اس ریگستان کے اندر پرندے وغیرہ ہیں کسی جگہ پر، تو عرب پہچان جاتے ہیں، ذہین لوگ بہت ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک کہ قریب میں کوئی کنواں موجود ہے، اس لیے کہ پرندے نظر آ رہے ہیں. جہاں پرندے ہیں وہاں زندگی کے آثار ہیں. چنانچہ وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے جو ہے جب زمزم کے کنویں پر پہنچے تو وہاں ماں اور ایک بیٹا جو ہے مقیم ہے. تو انہوں نے اجازت چاہی ہم یہاں کچھ دن قیام کر لیں. تو حضرت بی بی ہاجرہ نے جو ہے اجازت دی، لیکن زمزم کے کنویں کی ملکیت جو ہے وہ حضرت بی بی ہاجرہ کے پاس ہی رہی، اور قیامت تک کے لیے جو ہے یعنی حضور کی زندگی تک، بعد میں تو وقف ہو گیا، حضور کی زندگی تک یہ قبیلہ قریش ہی میں رہا زمزم کا کنواں. ایک وقت آیا کہ زمزم کا کنواں سوکھ گیا تھا، بعد میں جاری ہوا اور قیامت تک جاری رہے گا انشاءاللہ. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد اور پھر بیت اللہ کی تعمیر اور بیت اللہ کے متولی ہونے کی حیثیت سے قبیلہ قریش جو ہے وہ سب سے زیادہ اہم ترین قبیلہ بن گیا عرب کے اندر. پھر یہ ہے کہ قبیلہ قریش کے اندر بھی کچھ شاخیں تھیں. ان شاخوں کے اندر سب سے اہم ترین شاخ، سب سے مبارک شاخ، سب سے بہترین شاخ بنو ہاشم کی تھی. جناب ہاشم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا محترم کے والد، حضور کے دادا کے والد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو سلسلہ ہے نسب کا، وہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم. ہاشم کہتے ہیں یہ سرید جانتے ہیں آپ؟ شوربے کے اندر جو ہے وہ روٹی کے ٹکڑے ڈالنا، تو اس کو جو ہے شوربے کے اندر روٹی کے ٹکڑے ڈالنے والے کو ہاشم کہتے ہیں. یہ اصل میں عربوں کا استعارہ تھا، وہ سخی بہت تھے. کوئی شخص ان کے یہاں آتا تھا بغیر کھانا کھائے نہیں جاتا تھا، اس لیے ان کا نام پڑ گیا ہاشم، روٹی کے ٹکڑے بنا کر دینے والا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جد امجد تھے جناب ہاشم، بڑے زبردست زیرک انسان تھے. بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مرتبہ عطا فرمایا تھا. اور پھر یہ کہ قریش کی تمام شاخیں اپنے چھوٹے موٹے اختلافات کے باوجود جناب ہاشم کا جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جد امجد ہیں ان کا احترام کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میری تخلیق ہوئی اللہ رب العزت نے
جبریل کو پورے اطراف و اکناف عالم کے اندر دوڑایا اور یہ کہا محمد کے لیے جو سب سے بہترین سلسلہ ہے نسب کا اور خاندانی سلسلے کا، اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا جائے گا۔ چنانچہ جس نسبی سلسلے میں مجھے پیدا کیا گیا وہ اس دنیا کا سب سے عظیم و شان اور مبارک نسبی سلسلہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 571 عیسوی، کتنے؟ 571 عیسوی، ابھی کیا چل رہا ہے عیسوی؟ عیسوی سال کون سا ہے؟ 2024۔ یہ جو اس کو ہم عیسوی کہتے ہیں، یعنی 2024 سال ہو گئے حضرت عیسیٰ کو پھانسی پہ چڑھائے، سولی پر چڑھائے جانے والے واقعے کو۔ لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ حضرت عیسیٰ کو سولی پر چڑھا دیا گیا، عیسائی یہ کہتے ہیں، ہم نہیں کہتے۔ ہم یہ کہتے ہیں اس واقعے کو، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا گیا۔ تو 571 کا مطلب کیا ہوا کہ کتنے سال گزرے تھے حضرت عیسیٰ والے واقعے کو، سولی والے واقعے کو؟ 571 سال۔ اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، بعض حضرات کے نزدیک 570۔ یہ وہی سال ہے کہ جس سال واقعہ پیش آیا اصحاب الفیل کا، ہاتھیوں والا واقعہ، جس کے متعلق سورۃ الفیل بھی ہے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل، پیدائش سے قبل عرب میں عجیب و غریب واقعات پیدا ہونا شروع ہو گئے، جن میں سے ایک سب سے بڑا واقعہ یہ والا ہے، اصحاب الفیل واقعہ، ہاتھیوں والا واقعہ۔ کہ ابرہہ مشہور ہے، زیادہ اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، یہ وہی سال ہے جس سال حضور کی پیدائش ہوئی کہ جب ابرہہ کا لشکر بیت اللہ کو گرانے کے لیے آیا اور اللہ تعالیٰ نے ابابیل کی مدد سے جو ہے اس کے لشکر کو تباہ و برباد فرمایا اور خائب و خاسر فرمایا۔ یہ وہی سال ہے۔ اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ربیع الاول میں پیدائش ہوئی، اور اصحاب الفیل کا واقعہ اسی سال 570 یا 71 کے محرم کا ہے یا سفر کے درمیان کا ہے، یعنی پہلے ہی، یعنی اسی سال کا واقعہ۔ 12 ربیع الاول، اب 3-4 تاریخیں آتی ہیں حضور کی پیدائش کے لیے، 8 ربیع الاول، 10 ربیع الاول، 12 ربیع الاول یا 11 ربیع الاول۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے حوالے سے تاریخ کنفرم نہیں، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ البتہ مشہور تاریخ وہ 12 ہے، اور امت میں اس کو، یعنی جسے کہتے ہیں نا لوگوں کی زبان پر زد عام ہوگی۔ یہ قول 12 کا بھی قول ہے، میں انکار نہیں کر رہا، 8 کا بھی قول ہے، 11 کا بھی قول ہے، لیکن مشہور کیا ہو گیا؟ 12 کا قول، لیکن کنفرمیشن نہیں ہے۔ کسی مورخ نے دعویٰ نہیں کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنفرم جو پیدائش ہے وہ 12 ربیع الاول کی ہے۔ ہاں 2 چیزیں کنفرم ہیں، ربیع الاول کا مہینہ تھا اور پیر کا دن تھا، یہ 2 چیزیں کنفرم۔ البتہ وفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 12 ربیع الاول کی کنفرم، کوئی اختلاف نہیں ہے۔ پوری امت میں کسی قسم کا، مورخین، محدثین، مفسرین، کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اگر کسی نے کوئی اور قول نقل بھی کیا ہے تو اس کو قبول نہیں کیا گیا۔ 12 ربیع الاول کنفرم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کی بھی تاریخ ہے۔ البتہ پیدائش کی تاریخ کا بھی احتمال ہے اور نہیں بھی احتمال۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 571 یا 70 عیسوی میں ربیع الاول کے مہینے میں پیر کے دن ہوتی ہے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ کہ حضور جب میرے بطن میں تشریف لائے تو آنے کے ساتھ ہی میرے ساتھ عجیب و غریب واقعات شروع ہو گئے۔ ایک تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حمل کی مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی، جیسے کہ ماؤں کو حمل کی تکلیف ہوتی ہے، اور اس دوران میں نے مختلف خواب دیکھنے شروع کیے۔ ایک خواب حضرت بی بی آمنہ نے یہ دیکھا کہ آپ
کہ ان کے پیٹ سے ایک روشنی نکلتی ہے جو کہ بصرہ اور کوفہ اور فارس اور شام کے محلات جو ہے اس سے روشن ہو جاتے ہیں۔ اس طریقے سے اور بھی مختلف قسم کی بشارتیں۔ ایک وقت میں خواب دیکھا پیدائش سے کچھ دن پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ نے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام، یعنی یہ جو بیٹا آپ کے بطن میں ہے اس کا نام محمد رکھو۔ کیا رکھو؟ محمد۔ کسی آواز دینے والے نے مجھے آواز دی اور کہا کہ اس کا نام جو ہے محمد رکھا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم جناب عبداللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے ہی انتقال فرما چکے تھے، یعنی گزشتہ سال میں حضرت عبداللہ کی وفات ہو گئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ننیال تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ننیال یعنی کہ حضرت بی بی فاطمہ کا میکا، وہ مدینہ منورہ میں تھا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں وغیرہ سارے کہاں تھے؟ مدینہ منورہ۔ تو حضرت عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حمل جب ہو گیا تو جناب عبد المطلب نے حضرت عبداللہ کو کہا کہ آپ جائیں اور کھجوروں کی کچھ خریداری کر کے لائیں۔ تو حضرت عبداللہ وہاں پر گئے، حضرت عبداللہ وہاں پر تشریف لے کر گئے مدینہ منورہ میں اور بیمار ہو گئے، اور وہی مدینے میں ہی حضرت عبداللہ کی وفات ہو گئی۔ 1970 میں یا 71-72 میں اس دفعہ میں حج پر گیا تو مجھے میرے والد صاحب کے ایک بڑے عزیز دوست ہیں قاری شبیر احمد صاحب، انہوں نے بتایا کہ یہاں مدینہ منورہ میں ایک پاکستان کے بڑے عالم دین تھے، تو 1970 میں جب مسجد نبوی کی ایکسپینشن ہو رہی تھی، اس کو جب پھیلایا جا رہا تھا، ایک تو ایکسپینشن یہ ہوئی نا، یہ جو اب جو ہے جو شاہ فہد کے دور میں ہوئی، اس سے پہلے بھی ایک ایکسپینشن ہوئی شاہ فیصل کے دور میں یا اس سے تھوڑا سا پہلے۔ تو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو گیٹ ہے، مجھے اس وقت گیٹ نمبر یاد نہیں آ رہا، یہ جو ہے نا، جو آپ حضرات گئے ہوں گے جن میں سے ملک عبد المجید جو گیٹ ہے، باب عبد المجید، اس کے سیدھے ہاتھ پر جب روضہ رسول کی طرف گھوم کر جائیں، ایسے کر کے اگر گھوم کر جائیں تو الٹے ہاتھ پر جو بڑا گیٹ ہے، سب سے بڑا گیٹ، اس گیٹ کے ساتھ جو ہے جب کھدائی ہو رہی تھی تو لوگوں میں مشہور تھا کہ یہاں جناب عبداللہ کی قبر ہے، اور پھر جب کھدائی ہوئی تو حضرت عبداللہ کی قبر جو ہے وہ تھی بھی وہاں۔ یہ 1970-71 کے قریب کی بات ہے۔ قبر مبارک جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کی کھولی گئی تو بالکل تر و تازہ تھی، بالکل تر و تازہ، اور پھر یہاں سے اٹھا کر جو ہے جنت البقیع میں ان کو جو ہے تدفین کی گئی۔ اسی لیے اہل سنت والجماعت میں اکثر کا عقیدہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین محترم دونوں، والدہ اور والد دونوں جنتی ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ جس کی وجہ سے ساری کائنات نے جنت میں جانا ہے اس کے والدین جنت میں نہ جائیں؟ یہاں بحث ہوئی ہے کہ اس وقت اسلام کی تعلیمات تو نہیں تھی، حضور تو بعد میں تشریف لائے، لیکن توحید تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی، اور لوگ توحید پر عمل کرتے تھے، گو کہ تھوڑے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، اور اللہ تعالیٰ کروٹ کروٹ راحتیں اور جنتیں عطا فرمائے حضور کی والدہ محترمہ پر۔ فرماتی ہیں کہ جب حضور تشریف لائے گھر میں تو عام بچوں کی طرح جو ہے وہ نہیں تھے، جیسے ہی دنیا میں تشریف لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کا وقت عین جو ہے تہجد کا وقت تھا، اور جیسے ہی تشریف لائے سجدے کی حالت میں تشریف لائے۔ روایت یہ تھی اور دستور یہ تھا عرب کے اندر کہ بچوں کی پیدائش پر ان کو دیہاتوں میں بھیجا جاتا تھا، قبیلوں میں بھیجا جاتا تھا، شہر سے دور رکھا جاتا تھا۔ اس کام کے لیے مرضعات تھیں، رضاعت دینے والی عورتیں آتی تھیں، مہینے بعد، 2 مہینے بعد، 3، ان کو پتہ ہوتا تھا سب،
اور وہ بچوں کو لے جاتی تھیں اور اس کام کے بدلے میں ان کو کچھ خرچہ پانی بھی ملتا تھا، ان کا بھی گزارا ہو جاتا تھا، اپنا دودھ بھی پلاتی تھیں۔ اور یہ ہے کہ عربوں کے اندر یہ بات اس لیے بھی تھی کہ بچے کو تازہ تر و تازہ ہوا ملے۔ یہ دیکھو 1400 سال پہلے کی بات ہے کہ جب ویسے ہی کوئی پولیوشن کا نام نہیں تھا، اور آج کی کیا صورتحال ہے آپ خود اندازہ کر لیں۔ لیکن دو مقصد ہوتے تھے کہ عربوں کو اپنی زبان عربیت کا بڑا خیال تھا، اور دینی اور دیہاتی ماحول کے اندر وہاں عربی زبان کی حفاظت رہتی تھی۔ چنانچہ دو مقصد ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے اس دنیا میں، سب سے پہلے تو دودھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ محترمہ حضرت آمنہ کا پیا، اس کے بعد سویبہ، کون؟ سویبہ، یہ باندی تھی ابو لہب کی۔ کس کی؟ ابو لہب کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو خوب خوشیاں منائی گئیں، بہت خوش ہوئے، خصوصاً حضرت عبد المطلب حضور کے جو دادا ابھی حیات تھے، انہوں نے بہت خوشی کا اظہار فرمایا کہ میرا بیٹا جو کہ انتقال کر چکا ہے اس کے یہاں اولاد ہوئی ہے۔ تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ اگر اللہ نہ کرے کسی کے بیٹے کا انتقال ہو جائے اور اس گھر میں ایک اور بیٹا آ جائے تو اس کا غم ہلکا ہو جاتا ہے، اس کا غم کیا ہو جاتا ہے؟ ہلکا ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کی ایک نشانی جو ہے وہ دوبارہ آ چکی ہے۔ تو خوب خوشیاں منائیں۔ ابو لہب نے جو ہے سویبہ کو فوراً کہا، یہ وہی ابو لہب ہے کہ جو بعد میں تبت یدا ابی لہب وتب، اندازہ کرو۔ پورے مکے میں خوشیاں ہیں کہ بنو ہاشم کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے۔ نام کیا رکھا؟ حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں آمنہ نام کیا رکھنا ہے؟ فرمایا محمد، مجھے خواب میں آیا۔ ابو لہب کہنے لگے ایسا نام تو پورے عرب کے اندر نہیں ہے، یہ کیسا نام؟ ابو لہب نے کہا، معاف کیجیے گا جناب عبد المطلب حضور کے دادا نے فرمایا اچھا تم نے اس کا نام محمد رکھا، میرے بھی دل میں اس کا ایک نام آ رہا ہے مسلسل۔ فرمایا کیا نام آ رہا ہے؟ فرمایا احمد۔ تو محمد نام رکھا والدہ محترمہ نے، حضرت بی بی آمنہ نے، اور احمد نام رکھا دادا محترم نے۔ یہ دونوں نام جو ہیں اللہ تعالیٰ کے یہاں جو ہے طے تھے، اور احمد جو نام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام احمد ہے وہ تورات اور انجیل میں حضور کا نام احمد ہے، اور بقیہ کتابوں کے اندر محمد ہے، اور تورات میں واضح طور پہ احمد ہے۔ بہرحال یہ کہ احمد نام تجویز، محمد نام تجویز ہوا، اور اس موقع پر جو ہے ایک دعوتوں کا بھی انتظام ہوا، حضور کا عقیقہ فرمایا گیا۔ عقیقے کے بعد جو ہے بی بی حلیمہ سعدیہ جو وہاں سے تشریف لائی ہوئی تھیں اپنے قبیلہ بنو سعد، ان کا قبیلہ تھا بنو سعد، وہاں سے تشریف لائی ہوئی تھیں، ان کو حوالے کیا گیا۔ بقیہ تفصیل انشاءاللہ تعالی کل یہاں سے کہ کیسے حوالے کیا گیا۔ الحمدللہ رب العالمین۔